انسان اشرف المخلوقات ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے سوچنے سمجھنے فیصلہ کرنے قوانین قدرت کو معلوم کرنے اور ان کو اپنے استعمال میں لانے کی صلاحیت دی ہے. اور انسان روز بروز یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ترقی کرتا جا رہا ہے اور اب ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے اور بلکہ کچھ ستاروں سے آگے بھی جا رہا ہے. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو لیکن اس انسان کے لیے مولا کائنات نے جو کہ باب علم ہے، حضور پاک نے ان کے لیے یہ فرمایا کہ یہ باب العلم ہے. تو اب اس باب العلم نے جو انسان کے لیے کہا وہ حیران کن ایک قول ہے، جس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. اب یہ انسان کے لیے کہا گیا، آدمیوں کے لیے کہا گیا، اور غالباً ایک غالب اکثریت پر یہ قول صادق آتا ہے. ہم نے یہ اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے کہ جب آپ کسی پر کوئی احسان کرتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی اچھائی یا بھلائی کرتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اس کا جواب نیکی کے دے صورت میں دے، بھلائی کی صورت میں دے، اچھائی کی صورت میں دے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اکثر ایسے لوگوں سے کچھ نہ کچھ دکھ ہی پہنچتا ہے، نقصان ہی پہنچتا ہے. تو لہٰذا انسانوں میں جب ہم کسی پر کوئی احسان کریں تو ہمیں اس کو بھول جانا چاہیے، فراموش کر لینا چاہیے. اور وہ جو کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، بس دریا میں ڈال دینی چاہیے، بھول جانا چاہیے اور کسی قسم کی اچھائی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. یہی صورتحال اگر ہم جانوروں میں دیکھیں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے جانور، شیر، چیتا اور سانپ، اژدہے اور مختلف قسم کے جانور انسان اپنے گھروں میں پالتا ہے، انہیں پالتو کر لیتا ہے. یہاں تک تو چیزیں ہم نے سنی، لیکن ایک واقعہ جو سچا میں نے پڑھا وہ بڑا حیران کن ہے. اور وہ واقعہ ایسے ہے کہ یہ 1996 کی بات ہے. کرسٹینا کو ایک خاتون، اس کو سی ڈائیونگ کا بہت شوق تھا، وہ ڈائیونگ کرتی اکثر. ایک بار ایسا ہوا کہ اس نے ڈائیو کیا تو اچانک ایک طرف سے ایک شارک مچھلی آ گئی. کرسٹینا نے یہ سمجھا کہ بس زندگی اپنے انجام کو پہنچی. وہ ڈر گئی، خوف میں مبتلا ہو گئی. لیکن اس نے یہ دیکھا کہ وہ مچھلی کھانے کے بجائے اس کے گرد چکر لگانے لگی. یہ حیران کن عمل تھا. اس نے اوسان بحال کرتے ہوئے اس کو اس پر دیکھا تو اس نے یہ دیکھا اس کا منہ کھلا ہوا ہے اور اس میں ایک کانٹا ہے، مچھلی پکڑنے کا جو کانٹا ہوتا ہے وہ اس میں اٹکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے شارک مچھلی تکلیف میں ہے. کرسٹینا نے ایک بہادرانہ فیصلہ کیا. اس نے فیصلہ یہ کیا کہ وہ اس کے منہ سے یہ جو کانٹا ہے اس کو نکالے گی. اس نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے جبڑے میں ڈال دیا، اس کے منہ میں ڈالا اور کوشش کے ساتھ اس کے منہ سے وہ کانٹا نکال دیا. مچھلی خوش ہوئی، اس کے گرد چکر لگائے اور چلی گئی. کرسٹینا کو اپنے اس اچھے کام پر بہت خوشی ہوئی. وہ باہر آئی، اس نے لوگوں کو بتایا اور کرسٹینا نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ روزانہ ڈائیو کرے گی، اس کریبین سی میں روزانہ ڈائیو کرے گی اور جہاں کہیں کوئی مشکل میں اسے مچھلی نظر آئی اس کی مدد کرے گی. اس کے عزیز رشتہ داروں نے، دوستوں نے بڑا منع کیا کہ دیکھو یہ چلو ایک بار تو ہو گیا، لیکن شارک بڑی خطرناک مچھلی ہے، یہ کھا لے گی، ایک نوالا تم بنو گی. لیکن وہ نہ مانی اور اس نے روزانہ ڈائیو کرنا شروع کر دیا. اس نے اپنا یہ کام 20 سالوں تک جاری رکھا اور اس دوران اس نے 300 کانٹے شارک مچھلیوں کے منہ سے نکالے. اگر ایک شارک مچھلی ایک کانٹا ہو تو آپ یہ دیکھیے 20 سالوں میں اس نے 300 شارک مچھلیوں کے منہ سے کانٹا نکالا. وہ کہتی ہیں کہ جب وہ ڈائیو کرتی ہیں تو ادھر ادھر سے جو شارک مچھلی ہیں وہ آ جاتی ہیں، وہ اس کے ساتھ اٹکیلیاں کرتی ہیں، اس کے ساتھ چپک جاتی ہیں، جیسے گلے ملتے ہیں، پیار محبت کا اظہار کرتے ہیں، کٹلنگ کرتی ہیں.
اور کرسٹینا بھی انجوائے کرتی اس کے ساتھ، اور کرسٹینا جب واپسی کا ارادہ کرتی تو وہ شارک اس کا راستہ روکتی ہیں، جیسے پیار سے راستہ روکا جاتا ہے کہ بھئی ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے، دل ابھی بھرا نہیں. لیکن وہ یہ سلسلہ جاری رہا اور وہ کرسٹینا آ جاتی. جب بھی ڈائیو کرتی تو ایسا ہوتا، وہ مچھلیاں اس کے گرد جمع ہوتی، پیار محبت کرتی ہیں، اس کے ساتھ کڈلنگ کرتی، چپکاتی ہیں، اور جب وہ جانے لگتی تو اس کا راستہ روکتی. تو اب جب لوگوں نے اس سے یہ کہا تو اس وقت کرسٹینا نے یہ کہا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان میں بھی پیار محبت ہے، احساس ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ خونخواری ہی اختیار کریں گے. ان کے ساتھ اگر کوئی بھلائی اچھائی کی جائے تو وہ اسے یاد رکھتے ہیں. تو 20 سالوں تک یہ سلسلہ جاری رہا اور 300 کانٹے اس نے شارک مچھلیوں کے منہ سے نکالے. آپ دیکھیے کہ یہ شارک مچھلیاں جو اتنی خونخوار ہیں، وہ انہوں نے کرسٹینا کے اس نیک عمل کو نہیں بھولا، انہوں نے یاد رکھا اور اس سے پیار کا اظہار کرتے رہے. کاش انسان جانوروں سے سیکھ لے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اس کا جواب بھلائی سے دے، اگر بھلائی سے نہیں دے سکتے تو کوئی نقصان تو نہ پہنچائیں.